عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا اور بڑا عجیب مقدمہ تھا. آج بھی کچہریاں بھری پڑی ہیں نا, آج بھی کچہریاں بھری ہوئی ہیں, آج بھی مقدمے ہو رہے ہیں, آج بھی کیس ہو رہے ہیں, آج بھی لوگ جج کے پاس کیس دائر کر رہے ہیں. لیکن عمر بن خطاب کی عدالت میں ایک عجیب کیس آیا تھا. عجیب کیس. کیس کیا تھا؟ ایک شخص نے کیس دائر کروایا. اس نے کہا امیر المومنین, میں مسجد نبوی میں آیا, میں نے دیکھا ایک شخص منبر میں بیٹھا ہے اور وہ فتوی دے رہا تھا. اس نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ میاں بیوی کا جب ملاپ ہوتا ہے تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے, فقط واجب الغسل. میں نے اس سے دلیل مانگی ہے کہ اس عمل کی دلیل پیش کرو. اس نے آگے سے دلیل کیا دی؟ اس نے کہا میں نے یہ فتویٰ اپنے ماموں سے سنا تھا. ماموں سے. اس نے ماموں کا نام لے دیا. وہ غیظ و غضب میں آ گیا. اس نے کہا یہ دین ہے, دین, یہ کھیل تماشا نہیں کہ اس میں تیرے ماموں کے حوالے چلے, یہ دین ہے. وہ سیدھا عمر بن خطاب کی عدالت میں پہنچا تو اس نے اس مفتی کے خلاف مقدمہ دائر کیا. عمر بن خطاب کی عدالت میں اس مفتی کو پکڑ کے پیش کیا. اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو, اٹھاؤ البدایہ والنہایہ کو, اٹھاؤ تاریخ دمشق کو. یہ علم کی دنیا تھی, علم کی, یہ بصیرت کی دنیا تھی. جب اس طریقے سے مفتیوں کو گھسیٹا جاتا تھا تو پھر کیسے کسی کو جرأت ہوتی کہ وہ اپنی رائے پہ ایک فرقہ کھڑا کر لیتا؟ اس وقت کتاب و سنت کے خلاف کسی کو آواز اٹھانے کی جرأت نہیں تھی, کسی کے اندر ہمت نہیں تھی, کسی کے اندر طاقت نہیں تھی وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی رائے پیش کر سکے. مقدمہ ہو چکا ہے, اس کو عمر بن خطاب کی عدالت میں پیش کیا گیا. عمر بن خطاب اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی دلیل دو. آپ نے کہا ہے کہ فقط واجب الغسل, غسل واجب ہو گیا, اس کی دلیل پیش کرو. اس نے کہا سمیت خالی, میں نے اپنے ماموں سے سنا ہے, ماموں سے. عمر بن خطاب غیظ و غضب میں آگے درہ اٹھا لیا, درہ. کہا اے زید بن ثابت, یہ کون تھا؟ وہ مفتی کون تھا؟ وہ کوئی ہمارے جیسا خطیب نہیں تھا, ہمارے جیسا کوئی مولوی نہیں تھا. وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی تھا, صحابی جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے وہ صحابی تھا. زید بن ثابت اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں کہا تھا تم زید بن ثابت سے علم سیکھا کرو, زید بن ثابت سے دین سیکھا کرو. وہ شخص تھا جس نے فتویٰ دیا تھا اور حوالہ اپنے ماموں کا دیا تھا. وہ شخص تھا جس کو ایک دیہاتی شخص نے عمر بن خطاب کی عدالت میں کھینچ کے لے آیا تھا. گناہ کیا تھا اس کا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ جرم دیکھو, جرم اس نے صرف اپنے ماموں کا نام لے دیا تھا اور اس کا ماموں کوئی نتھو خیرہ نہیں تھا. اس کا ماموں کون تھا؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی تھا. اس کا ماموں فتویٰ دینے والا مفتی صحابی ہے. جس ہستی کا اس نے نام لیا وہ ہستی بھی صحابی ہے, صحابی تھا وہ بھی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, اس کا ماموں کون تھا؟ ابی بن کعب, جو اتنا عظیم شخص تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے دروازے پہ پہنچے.
ابئی باہر نکلے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابئی تیرے بارے میں قرآن نازل ہو چکا ہے, اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ ابئی ابن کعب کو جا کے سورہ بینہ سناؤ. ابئی ابن کعب کہنے لگے اللہ کے حبیب سمانی اللہ, اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے, اللہ نے میرا نام لیا ہے. کہا ہاں نام یا ابئی سماک اللہ. ابئی ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. ابئی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے آسمانوں پر اپنے عرش پر میرا نام لیے. پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کیوں نہ روتے؟ کسی کا نام کوئی محلے کا ممبر لے دے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے کہ آج مجھے محلے کے ممبر کی کال آئی ہے, اس کا میسج آیا ہے. لیکن یہاں دیکھیں جس کا نام ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر اللہ نے جس کا نام لیا ہے یہ ابئی تھے. سیدنا زید بن ثابت نے حوالہ دیا کس کا کہ میں نے اپنے ماموں سے سنا ہے. عمر بن خطاب غصے میں آ گئے, پوچھا کون سا ماموں ہے؟ کہا ابئی ابن کعب. غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. کیا کہا اے زید تیرے جیسے لوگ بھی جب اس قسم کے حوالے دینے لگیں گے پھر تو دین کا لافظ ہوا نا. تیرے جیسے لوگوں نے بھی اتنے کچے حوالے دینے تھے. یہ بھلا کوئی حوالہ ہے کہ میں نے اپنے ماموں ابئی ابن کعب سے سنا ہے؟ یہ بھی کوئی حوالہ تیرے جیسے لوگ بھی اس قسم کے حوالے دیں گے تو پھر دین کا کیا بنے گا؟ کیسا دور تھا؟ یہ وجہ تھی, یہ علت تھی کہ اس دور میں فرقہ بندی وجود میں نہیں آ سکی تھی. لوگ بصیرت پہ قائم تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سزا دینا چاہتے تھے لیکن پہلے اس کی تحقیق کی. تحقیق کے لیے مہاجرین کی جماعت کو بلایا, بزرگ مہاجرین کو, بزرگ صحابہ کو بلایا. ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھا کہ تمہارے پاس زید بن ثابت کی تائید میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. عمر بن خطاب نے فرمایا زید دیکھو مہاجرین کو بھی پتہ نہیں, تو حوالے دیتا پھر دے. پھر انصار کی جماعت کو بلایا گیا, انصاریوں کو, ان سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں. عمر بن خطاب کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. انہوں نے سیدہ حفصہ کو پیغام بھیجا اپنی لخت جگر کو, کہا جاؤ اس سے پوچھو. اس سے پوچھا, انہوں نے کہا سیدہ عائشہ سے پوچھو. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا. انہوں نے زید بن ثابت کی تائید کی کہ زید بن ثابت نے صحیح کہا ہے, اللہ کے نبی کا ایسے ہی فتویٰ تھا کہ فقد واجب الغسل, کہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تب جا کے اس کی جان چھوٹی تھی جب سیدہ عائشہ کی طرف سے دلیل آ گئی تھی. میرے بھائیوں دلیل پہ جینا چاہیے, دلیل پہ, حقائق پہ اپنی بنیاد رکھے, حقائق پہ. علم کی دنیا میں آ جائیں آپ, علم کی دنیا میں کتاب و سنت کی ورگردانی کریں, قرآن پڑھیں. اگر آپ فرقہ بندی سے نکلنا چاہتے ہیں, حقائق کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, اگر آپ بصیرت اور علم کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, بصیرت پر جینا چاہتے ہیں, بصیرت پر مرنا چاہتے ہیں, علم پر جینا چاہتے ہیں, علم پر مرنا چاہتے ہیں, قرآن کو پڑھنا شروع کریں ترجمے سے. اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو پڑھیں, بخاری کو پڑھیں, مسلم کو پڑھیں, ابو داود کو پڑھیں, ترمذی نسائی کو پڑھیں. ترجمے ہو چکے ہیں, گوگل پہ آپ کو ترجمے مل سکتے ہیں, ہر حدیث کی کتاب کے ترجمے آ چکے ہیں. آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, اپنی طریقہ نماز چیک کر سکتے ہیں, اپنا عقیدہ چیک کر سکتے ہیں, اپنا من چیک کر سکتے ہیں. آپ تحقیق کریں, آپ ورق کریں, علم کی دنیا میں آئیں.
اس کے لیے آپ کو کتاب و سنت کو سیکھنا ہوگا. العلم نور. پوری دنیا اندھیر نگری ہے، اندھیر نگری. اس اندھیر نگری میں آپ کو کتاب و سنت کا علم آپ کے پاس ہوگا، آپ ان اندھیروں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کتاب و سنت کو آپ سیکھیں. علم کی دنیا میں آئے آپ، علم کی. اگر اسی طریقے سے سنی سنائی بات کے پیچھے ہی آپ چلتے گئے نا، سنی سنائی بات کے پیچھے، تقلید کسے کہتے ہیں؟ کبھی تقلید کا معنی ہی تلاش کرو، گوگل پہ لکھو تقلید کا معنی. وہ گوگل آپ کے سامنے کتابیں کھول دے گا، سینکڑوں کتابیں کھول دے گا. تقلید کسے کہتے ہیں؟ اخذ قولی غیرہ بغیر دلیل. تقلید کسے کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کے، بغیر علم کے، بغیر ثبوت کے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. ان المقلد جہل و ان المقلد جہل. مقلد بے علم ہوتا ہے اور مقلد بصیرت سے خالی ہوتا ہے. اس کا دلیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اس کو اپنے امام کا قول کافی ہے. یہ اسلام نہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام دلیل پر جینے کا حکم دیتا ہے، دلیل پر. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن نے کیا سکھایا؟ دلیل لاؤ، دلیل. سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اگر اسی حالت میں مر گئے نا تو پھر فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ اللہ ہمیں ایمان، اسلام اور توحید کی حالت میں لے جائے، علم کی حالت میں. اگر بغیر علم کے دنیا سے رخصت ہو گئے اسی طرح عمدی تقلید کرتے ہوئے، تو فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ کہے گا الشک کون تھا؟ تو شک پر تھا، شک پر. تو علم پر نہیں تھا، یقین پر نہیں تھا. الشک کون تھا؟ تو شک پر تھا. وعلیہ متا. تجھے موت آئی تھی تو شک پہ تھا. وعلیہ تبعث یوم القیامہ. قیامت کے دن تو اٹھے گا، شک پر اٹھے گا، شک پر. اور جو علم اور بصیرت کے ساتھ جس نے زندگی بسر کی ہوگی اسے کیا کہے گا؟ الیقین کنتا. تو یقینی علم پر تھا. علیہ متا. یقین پر تو فوت ہوا تھا، قیامت کے دن تو یقین پر اٹھے گا. جو تحقیق کرتا تھا اس کو یہ جواب دیا جا رہا، دوسرے کو الشک کنتا. ایک اور جملہ اس کو کہا جائے گا، بخاری اٹھا کے دیکھو، ایک اور جملہ اسے کہا جائے گا ما دریتا وما تلیتا. دیکھو پوچھو اس کا ترجمہ، ما دریتا وما تلیتا. تو نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، تو نے علم حاصل کرنے کی جستجو ہی نہیں کی تھی، کبھی دلیل کو تو نے تلاش ہی نہیں کیا تھا. وما دریتا وما تلیتا. تیرے پاس علم نہیں تھا، تو نے علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. تیرے پاس دلیل نہیں تھی، دلیل کو تو نے تلاش نہیں کیا تھا. میرے بھائیوں، علم کی دنیا میں آؤ، علم کی بصیرت کی دنیا میں آؤ.